جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم۔ اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کی ہے۔ اسلام کے اندر بد کرداری کی، زنا کاری کی، عورتوں سے عادلانہ تعلقات رکھنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے قریب جانے کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن اسلام میں دو طریقے ایسے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی جبلی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، اور ان دونوں طریقوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم۔ ایک شادی کے ذریعے بیویاں اور ایک جنگی قیدی وہ عورتیں جو کفار کے لشکر کے ساتھ آتی ہیں، اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو امیر لشکر ان کو اپنی ثوابدید کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ سورہ مومنون میں موجود ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے چاہے اہل حدیث کی آپ تفسیر اٹھا لیں، چاہے دیوبندیوں کی اٹھا لیں، چاہے بریلیوں شیعوں کی اٹھا لیں، ہر جگہ بیوی کے ساتھ جو ہے لونڈی کا ذکر موجود ہے۔ تقریباً 4-5 سال قبل ایک پروگرام بشر لقمان صاحب کے ساتھ ہوا تھا جس میں لونڈی کا موضوع زیر بحث آیا، اور میں نے اس موقع پہ یہ بات کہی تھی کہ دنیاوی قوانین جو ہیں اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں تو اسلام نے جو لونڈی کا ایک گنجائش رکھی ہے وہ ان تمام دنیاوی قوانین کے مقابلے بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے اس لونڈی کو غلام عورت اور غلام عورت سے گھریلو ملازمت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسے ٹیمپرنگ کہتے ہیں، اور یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت اسلام میں حرام ہے کہ بات کوئی اور کی جائے اور اس کو کسی اور مقام پہ لاگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ بعض وہ لوگ جو دین کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری کنٹریبیوشن سے نالا رہتے ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے گویا کہ ہم نے گھریلو ملازمہ کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات کو قائم کرنے کی یاد دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی کے بعد لونڈی وہی ہے جو جنگی قیدی کی شکل میں ہاتھ میں آتی ہے، اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پروگرام جب ریکارڈ ہوا ہے اس وقت دنیا میں نہ داعش نام کی کوئی تنظیم موجود تھی اور نہ ہی کوئی ایسی تنظیمیں موجود تھیں جن کے اوپر آج کل جو ہے لونڈیوں کے حوالے سے جن کا کردار جو ہے زیر بحث آتا ہے۔ یہ ایک اسلامی فقہ کی بات جو تھی بڑی برملا طور پہ کی گئی تھی، اور مثال کے طور پہ اس بات کا حوالہ دیا گیا تھا اگر پاکستانی آرمی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرتی ہے اور اس جنگ کے دوران کوئی ہندو عورتیں جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن جاتی ہیں تو پاکستان کے کمانڈر ان چیف اگر ان کو فوجیوں میں تقسیم کریں تو اس کو لونڈی کہا جائے گا۔ اب یہ بات قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بہام موجود نہیں ہے کسی مسلک کے درمیان، لیکن اس بات کو ایک فری سیکس کا نام دینے کی کوشش کرنا یا زناکاری کی پروموشن کے لیے اس قرآن کے حکم کو استعمال کرنا، یا گھریلو خادمہ جو کہ ایک آزاد عورت ہوتی ہے اور آزاد عورت کبھی لونڈی نہیں بن سکتی، اس اعتبار سے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کرنا یہ علمی خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، اور تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ سورہ حجرات کی آیت پہ عمل کریں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تمہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی قوم کی دشمنی میں مادہ ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اس بات کا ادراک ہو کہ تم نے غلط کیا اور بعد میں تم نادم ہو۔ تو اکثر وہ لوگ جنہیں لونڈی کی بات کا پتہ نہیں، ان کے ذہن میں اس سے جو وہم آیا انہیں چاہیے قرآن کی تفاسیر پڑھ لیں، اہل حدیثوں کی، دیوبندیوں کی، بریلیوں کی، شیعوں کی۔ اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں کسی بھی مکتب فکر کے درمیان کہ بیوی کے علاوہ لونڈی جو ہے اسلام میں جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جنگی قیدی عورتوں کو قتل کر دیا جاتا یا ان کو آزادانہ منڈیوں میں پھینک دیا جاتا، لیکن اسلام نے ان کو ہر شخص کی ملکیت میں دے کر ایک باقاعدہ طور پہ ایک پروویژن رکھی ہے جس سے ان کی عزتیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ اور لونڈی کی فقہ یہ بات بتاتی ہے جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب بچے کو جنم دے دیتی ہے تو نہ اس کی فردر اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، نہ اسے اس کی ملکیت کا انتقال ہو سکتا ہے۔ وہ جو ہوتی ہے اور اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لیگل جو ہیں ورثاء میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں نے اس کو حلت مبس کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے معاملے کو جو ہے سرسری نگاہ سے دیکھا ہے، گہرائی سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جو ہے صحیح معنوں میں علم عطا فرمائے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال اور جو حرام ہیں ان کو حرام ڈکلیئر کرنے کی توفیق دے۔ نہ ہم متع کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم حلالے کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم بد کرداری کسی اور قسم کو مانتے ہیں، لیکن بیوی کے بعد جو لونڈی کی اسلام کے اندر گنجائش موجود ہے، جنگی قیدی کی شکل میں ہاتھ آنے والی عورتیں جنہیں ایک ڈسپلن کے تحت اور ایک باقاعدہ طور پہ فیصلے جو اس کا ڈسکریشن کے تحت جو ہے امیر لشکر کی تقسیم کیا جاتا ہے کمانڈر ان چیف کی،
اس مسئلے میں جو قرآن مجید کا میں نے حوالہ دیا ہے، آپ مولانا مودودی کی تفسیر دیکھ لیں، آپ شیعہ علماء کی تفسیر دیکھ لیں، آپ اور جتنی احسن البیان دیکھ لیں، آپ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی دیکھ لیں، آپ کنز الایمان دیکھ لیں، سب میں اسی بات کی وضاحت موجود ہے۔ تو قبل اس کے کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی اختیار کریں، آپ کو اپنے اپنے مسلک کے اکابر علماء کی آراء کو اور ان کی تفاسیر کو بھی پڑھنا چاہیے کہ قرآن نے لونڈی کے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حق بات کو سننے، سوچنے، سمجھنے کی توفیق دے اور بلا وجہ جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔